صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ابان مولده عن طیب عنصره یا طیب مبتدأ منه ومختتم منزه عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ وآتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ محبان اولیاء، آج کی یہ مقدس مبارک محفل ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں حضرت شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء علامہ مولانا مفتی غلام نبی صاحب سیالوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ آپ کے عرس مبارک کے سلسلے میں منعقد ہے۔ آپ کے فرزند گرامی جانشین حضرت العلامہ مولانا صاحبزادہ مفتی مسعود احمد صاحب مد ظلہ، آپ نے خطیب باکمال حضرت علامہ مولانا محمد شفیق چشتی صاحب مد ظلہ، مرکزی مبلغ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، ان کے توسط سے مجھے حاضری کا حکم فرمایا۔ ان دنوں کئی پروگراموں میں حاضری ہو رہی ہے، دور دراز میں رات کو بھی صبح سرحد سے واپس آیا، لیکن یہ میری دلی خوشی تھی کہ میں حضرت شیخ الحدیث کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف میں حاضری کا شرف حاصل کروں۔ ان سے جماعت اہل سنت کی بہت سی صوبائی اور مرکزی میٹنگوں میں ملاقات رہی، اور حضرت کے ملاقات سے مزید ان کے مشوروں سے کئی جگہ مسائل پر بھی بات چیت بھی ہوئی، ان کو سننے کا بھی موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان سے جتنے بھی متعلقین ان کے شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، معاونین ہیں، دوست احباب ہیں، سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سب کو، حضرت کے فرزندان گرامی کو، اس پورے ماحول کو، اس مقدس مشن کو آگے بڑھانے کی سعادت ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ عطا فرمائے، جو حضرت شیخ الحدیث
اور ان کے اساتذہ اور ان کے مشائخ کا مقدس مشن ہے۔ اور مجھے ایک میٹنگ میں ان کا ایک جملہ یاد آتا ہے۔ ہم لوگ لاہور میں بیٹھے تھے تو ایک دوست نے ایک بات کہی تو مفتی صاحب قبلہ بس دھیمے لہجے میں بڑے پیار سے کہا کہ آپ کی بات جو ہے یہ اطراء مادح کے قبیلے سے ہے۔ بس اتنا کہا، فرمایا صرف۔ میں نے ایسے غور سے دیکھا مفتی صاحب کی طرف تو مجھے فرمانے لگے، آپ نے غور سے مجھے دیکھا؟ میں نے کہا میں نے کہیں یہ اصطلاح مقامات میں دیکھی ہے اطراء مادح کی، تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مبالغہ کر رہا ہے؟ فرمانے لگے آپ مقامات دیکھی؟ میں نے کہا بالکل، اور حدیث پاک میں بھی آیا کہ مدح کرنے کا ایک علاقہ یہ ہے کہ کسی ممدوح کی وہ تعریف کی جائے جو اس میں پائی نہیں جاتی، اور یہ طریقہ یہودیوں کا ہے، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ پسند کرتے ہیں وہ کچھ بننا بھی اور اس کام کی بھی تعریف کروانا چاہتے ہیں، اس بارے میں مدح لینا چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ تو مسلمانوں میں یہ مدح ہے، ایسی مدح منع ہے، اس کو اطراء مادح کہتے ہیں۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے مدح، ایسی مدح سے منع فرمایا، لا تطرونی کما طرت النصارى، تم میری بھی مدح کرو نا تو غلوف سے کام نہ لینا، افراد تفریح سے کام نہ لینا، اور وہ بات میرے بارے میں بھی نہ کہنا کہ جو نصارہ نے کہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کیا کہا نصارہ نے؟ یہ ہوتا ہے اطراء مادح، کہ نصارہ نے یہ کہا کہ یہ ابن اللہ ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میری مدح کرنے لگو تو مجھے خدا کا بیٹا نہ کہنا، میری مدح میں یہ غلو نہ کرنا۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، تم دین کی باتوں میں غلو سے کام نہ لیا کرو۔ جب دین کی باتوں میں غلو سے کام لینا جائز نہیں ہے تو دنیا میں کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ آج اطراء مادح کا مسئلہ سمجھ لو، لوگ توحید کا نام لیتے ہیں اور جو دل میں آتی ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ ہے اور کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ بھی غلو ہے، یہ غلو ہے توحید کے بارے میں۔ کیوں؟ اللہ ہے اور جن کو اللہ نے پیدا کیا وہ بھی ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا وہ باطل ہے۔ یہ کیسے آپ نے نتیجہ نکال لیا کہ اللہ ہے کہنے کا مطلب ہے نبی نہیں ہے؟ اللہ ہے اور نبی اللہ کے نبی ہیں، رسول اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے مقرب بندے اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور یہ مخلوق ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو پھر آپ شرح عقائد کا صرف اتنا ہی حوالہ دیکھ لو، حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ کسی نے لکھا ہے کہ غیر ثابت ہے؟ ایسا تو کسی نے نہیں لکھا۔ تو یہ اطراء مادح ہوتا ہے، صرف ایک لفظ حضرت نے کہا تو اس سے بندہ کچھ خبر رکھتا ہو تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بندے کے اندر کیا چیز ہے۔ کیونکہ دیکھو
ایسے لوگ کہیں دیکھے آپ نے کہ آدھی دیکھ کے کھا جائیں اور کہیں کہ اچھی گلی ہوئی ہے. ایک دانہ بھی دیکھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے بھائی اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، ٹیسٹ کیسا ہوگا، گلی ہوئی ہوئی یا نہیں گلی ہوئی. تو مفتی صاحب قبلہ تو ہمارے ممدوح شیخ الحدیث و تفسیر شیخ طریقت علامہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے معتمد کلامزہ میں سے ہیں. ان سے کسب فیض کیا اور اس سلسلہ عالیہ سے تعلیم کا اور چشتیہ نظامیہ سلسلہ میں شیخ الاسلام والمسلمین اور مصلح امت حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سے روحانی اکتساب کیا. اور علمی اور روحانی اکتساب جن ہستیوں سے کیا ہے نا تو جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ حوالہ ہی کافی ہے کہ جن کے شیخ فی الطریقہ اور شیخ فی الشریعہ اتنے کامل لوگ ہیں جو ان کا شاگرد اور قابل فخر شاگرد کیسا روحانیت اور علم کا شاہکار ہوگا. یہی خوشبو ہے جو اس جگہ کے اندر موجود ہے. معزز حاضرین، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کوئی الزام دینے والا دے اس کا تو منہ بند نہیں ہو سکتا، لیکن اہل سنت و جماعت اپنے عقائد سے لے کر اعمال تک اس نہج پر قائم ہیں جو نہج 1400 سال میں سبیل المؤمنین کہلاتا ہے اور جس کی پیروی رب تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں پر لازم فرما دی ہے. اس سے ارد گرد جو ہوگا وہ گمراہی کا شکار ہوگا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف اور 1400 سال سے جو مومنین گزر چکے تم سے سابق ان سب مومنین کے راستہ پر چلنا لازم ہے، اور اگر اس راستے کو چھوڑ کر چلے تو پھر تمہیں مالک تعالیٰ اپنی حفاظت اٹھا دے گا اور تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا. اتنا ضروری ہے. آج لوگ دنگ ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی دلیل ہے، ہم قرآن پر چلیں گے حدیث پر چلیں گے، سبیل المومنین کیا دلیل ہے؟ بھائی سبیل المومنین دلیل نہیں ہے تو قرآن میں نص میں اس کا ذکر کیوں ہے؟ کیوں بیان فرمایا جو قرآن میں یتبع غیر سبیل المومنین، مومنین کاملین کا طریقہ چھوڑ کر چلو گے تو جہنمی بنو گے، اور ان کے اگر راستے پر چلو گے ان کے پیچھے پیچھے چلو گے. جی کو انبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے مگر نہیں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. ان کی بات تو عطیہ اور رسول میں ہو چکی ہے، یہ ان مومنین کی ہو رہی ہے. کن مومنین کی؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس کے کردار، عمل، عقیدہ، سیرت سے تمہیں رجوع اللہ کا سبق ملتا ہے، اس کی پیروی بھی تم پر لازم ہے. اس کے پیچھے چلو. اور یہ تو ابن تیمیہ نے بھی لکھ دیا کہ جس کا یقین ہو کہ اس کی سیرت و کردار سنت نبوی کا نمونہ ہے، ایسے شخص کی اتباع مومنوں پر لازم ہے. مفتی صاحب کو آپ نے دیکھا، زیادہ دیکھا، ہم سے زیادہ دیکھا. جہاں تک ہم نے دیکھا وہ ایسے
رحمت والے عالم دین ہیں کہ جیسے لوگ آب خال خال ملتے ہیں جن کے کردار و عمل سے اتباع سنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. یہی علماء دین ہے جو معاشرے کی جان ہے، اور خیال علماء انہی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا وجود غنیمت ہے. جہاں ہے غنیمت ہے، ان کے نقوش اقدام غنیمت ہے. کیوں؟ ایسے ہی بزرگوں کے لیے کہا گیا کہ ان کا سایہ، ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر بھی گئے روشنی ہوتی گئی. اور ایسے فقیہ، ایسے عالم معاشرے کی روح ہوتے ہیں. جہاں ہوتے ہیں ایک بزم ہوتی ہے، ایک حلقہ نور ہوتا ہے. فقیہ فقاہت و بصیرت کا ایک نور کا حالہ ہوتا ہے کہ جہاں طالب بھی چلا جائے تو اس کو کامل کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں. گرامی قدر حضرات، ایسے بزرگوں کی تقاریر سے، ان کے طرز عمل سے اور ان کے عقیدہ سے، جو عقیدہ مکتسب ہے شان رسالت کے بارے میں، وہ عقیدہ ہمیں بھی رکھنا ہے. اور وہ راہ عمل اتباع سنت کا جو ان بزرگوں نے چھیڑا اور چھوڑا اور وہ راستہ واضح کیا ہمارے لیے، وہ نقوش اقدام چھوڑ کر گئے. ہمیں ان کے پیروی کرنے کو شرک کہنے والے وہابیہ ہو سکتے ہیں، اور ان کے طریقے پر چلنے والوں کو وہابیہ کا امام ابن تیمیہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ تو اولیاء کاملین کا راستہ ہے. جو اللہ کی طرف آ رہا ہے اس کی نقوش اقدام کی پیروی کرو، اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو. ان کے کردار سے بے خوشبو اتباع سنت کی آتی ہے، عمل سے بھی اور عقیدہ بھی. اور ان کے عقیدے کی ایک جھلک میں شان رسالت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ میلاد شریف کی نسبت سے یہ بات بھی بتانا، آگاہ کرنا ضروری ہے. اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ان درجات مراتب ہیں. سب سے عالی مرتبہ انبیاء کرام، وہ کہ جن سے اللہ کا براہ راست قطعی رابطہ ہے، جس کے رابطے میں شک نہیں ہو سکتا. قطعی سمجھتے، یقینی، ظنی نہیں، یقینی، یقینی محکم، یقین محکم کہ اللہ کا ان سے رابطہ ہے، ان کا اللہ سے رابطہ ہے. عارف والے کے لوگ جو ہے نا، وہ تو عارف والا کے لوگ ہیں. تو عارف تو پہلی بات کو سمجھ جاتی ہے. میں تو عارف والا کہتے رہتا ہوں اس کو، لیکن یہاں کے بندے عارف والا ہی نہیں کہتے، وہ تو صرف عارف کہتے ہیں. ہاں، مقامی بندوں کو میں نے سنا کبھی صحیح والے میں پوچھو کدھر سے کدھر جانا ہے، کہ عارف جانا ہے. عارف والا بھی نہیں کہتے. تو جن کو اتنا یقین ہے عارف ہونے پہ، کچھ رمز ان کی سمجھ تو آنا چاہیے نا، کہ وہ عرفان کی بات بھی سمجھتے ہیں. عارفوں کو ہی تو عرفان کی سمجھنی چاہیے. معارف تو میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن عرفان کی تو بات تو کروں. دوستو، ان کا قطعی و یقینی رابطہ ہے، قطعی و یقینی. کہتے سنا ہوا ہے، یہ ہم نے بار بار کہہ رہے ہو. میں نے کہا تم نے سنا ہے لیکن اس عقیدوں کو اتارا نہیں اندر. کیسے قطعی و یقینی رابطہ ہے کہ وہ مثل فلق الصبح، صبح کے سفیدی نور اس کی طرح کی حقیقت کو بیان کریں گے جس کے لیے کوئی
کوئی اسباب اور ذرائع نہیں ہیں. نبی ثابت کرتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا. زور سے کہیے سبحان اللہ. تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ لوگوں نے عجیب عجیب باتیں سن رکھی ہیں. لوگوں کی بات بعد میں کریں گے، پہلے تو ان کی کریں جو ان کی کرنی چاہیے بات. ٹھیک ہے، وہ کیا بات ہے جی؟ اب سنیے بات. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آئندہ سال روم اور ایران کی لڑائی ہوگی، رومی فتح پا جائے. روم ملک ہے نا، اب شہر کہتے ہیں اس کو، لیکن یہ ملک کا نام ہے. قرآن پاک میں اس نام کی پوری صورت ہے، سورہ روم. پتہ ہے آپ کو؟ میں آہستہ نہیں بول رہا، پتہ ہے؟ اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ مدرسے میں کتنے حافظ پڑھتے ہیں، کیونکہ جن کو پتہ ہے سورہ روم کا وہ فوراً بولیں گے. ہم بھی اندازہ کرتے ہیں نا، بوڑھے ہو گئے ہیں. ان باتوں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کتنے مدرسے میں آتے ہیں، کتنے پڑھتے ہیں. وہ شوق سے بھی بچے جب ہم پڑھتے تھے ہم شوق سے بولتے تھے. مولانا آیت اللہ صاحب سامنے والے رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرتے رہے، جو آیت ابتدا سے شروع کرتے تو پھر کہتے بولو حفظہ. تو ہم تو پڑھتے تھے اس وقت 14واں پارہ میں پڑھتے، 15 میں 24 میں پڑھ رہے تھے، تب بھی تقریر پھر پورا پڑھ لیا، تب بھی تقریر سنی ہم. تو تھوڑی آیت خود پڑھتے تھے، باقی حافظوں سے پڑھوا لیتے تھے. کیا پوری کار ہے؟ تو حافظ بھی ٹیسٹ ہو جاتے تھے کہ کیسے پڑھ رہے ہیں، تقریر بھی ہو جاتی تھی. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا یعلمون. سب بولو زور سے سبحان اللہ. آپ کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور دور بیٹھے ہیں، غصہ بھی کر رہے ہیں کہ تقریر کرنی سی چاندے نے دور کیوں پایا جی. میں نے کہا آپ کا دیدار کرنے کے لیے، کیونکہ میں جہاں جتنا اونچا بیٹھا ہوں تو میں دیکھ ہی آپ کو رہا ہوں. اسٹیج بڑا اونچا ہے، یہاں سے سیدھی نظر آپ پر ہی پڑ رہی ہے. جی ہاں، میں بالکل آپ ماضی آپ کو دیکھ رہا ہوں، سامنے دیکھ رہا ہوں. دوستو اب روم بھی عیسائیوں کا ملک، ایران مجوسیوں کا ملک، وہ دونوں ایکا کر لیتے. اس نبی کی بات کو درست نہیں ثابت ہونا کرنا، ہم نے جنگ ہی نہیں کرنی، تو پھر کیا بنتا؟ ایک عیسائیوں کا ملک، دوسرا آتش پرستوں کا مجوسیوں کا ملک. ان کو خبر ہوتی کہ اس کے بارے میں تو پیش گوئی کر چکے ہیں، تو ہم نے تو درست ثابت ہی نہیں کر ہونی دینی. ایک بات نوٹ کر رہے ہو. دوسری بات کہ ایران تو روم کو مار چکا تھا اس سے پہلے، تو جو شکست خوردہ ملک ہے ہارنے والا، اس کے بارے میں کسی آدمی کا یہ کہہ دینا کہ وہ جیتے گا، وہ مارے گا دوسرے ملک کو جو پہلے فاتح ہے. بتائیے اگر رب کا قطعی و یقینی رابطہ نہ ہو تو اتنی بڑی بات جنگ ہونے سے پہلے نبی کے بنا کوئی کر سکتا ہے؟ بول دو نہیں. آپ جلسہ سننے کی طرح بات ہی نہیں کریں. بھائی بات کوئی کر سکتا ہے یہ؟ نہیں. جنگوں کا کیا پتا ہے ہوں یا نہ ہوں؟ ٹھیک ہے، تو یہ پیش گوئی تھوڑی ہے جو یا نجومی کرتے رہتے ہیں. یہ تو قرآن کی
کے اندر مذکور ہے سورت اتری پوری، اور اس کے اندر اب بتاؤ نبی کا قطعی و یقینی رابطہ ہے یا نہیں؟ جیسے قرآن نے کہا ویسا ہوا۔ یہ آیتیں پہلے تلاوت ہو گئی، جنگ ابھی نہیں ہوئی، یہ آیتیں تلاوت ہو گئی۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ ہوتا ہے قطعی و یقینی رابطہ کہ ایک چیز اپنی دسترس میں ہی نہیں۔ یوں نہیں کہ ایک پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مرید فلانا آج اڈے مرلے سے ہی چل پڑا ہے اور دوسرا بوگا یاد سے چل پڑا ہے، فلانے چوک میں دونوں کی ملاقات ہوگی، اور فون کا بھی نظام ہو، ممکن ہے دونوں کو فرمایا ہو کہ فلانے چوک میں مل لینا۔ جب فون بھی کوئی نہ ہو، نہ روم اپنی سلطنت میں داخل ہو کہ ان سے پوچھ کر پروگرام بنائے گا، نہ ایران سلطنت میں داخل ہو کہ وہ پوچھ کر پروگرام بنائے گا، اور پھر وار اور جنگ بھی ایسی ہو کہ جو سیٹ کی ہوئی نہ ہو، انجینئر نہ ہو، وہ حقیقی جنگ لڑ رہے ہیں، اور نبی روم اور ایران دونوں سے منسلک نہیں، زمین عرب سے تعلق رکھتے ہیں، حجاز مقدس میں بیٹھ کر عالمی طاقتوں کے بارے میں پیشین گوئی فرما رہے ہیں، اور قرآن بتا رہا ہے، اور نفس الامر میں تاریخ شاہد ہے، جیسے اللہ کے نبی نے 2 سال پہلے بتا دیا، جنگ ہوئی بھی اسی طرح، نتیجہ بھی اسی طرح۔ علم یہ ہوتا ہے، ایسے بڑا لوگ بیٹھ کر کہتے رہتے ہیں جی پتہ ہوتا تو یہ کیوں ہوتا، میں نے کہا اس سے بڑی کیا خبر ہے، تم لاؤ، اور اس پر پوری صورت ہے، صرف آیت سے ہم اقتضاء النص سے مسئلہ نہیں بیان کر رہے، نہ دلالت النص سے، بلکہ یہ تو پوری نص ہے، اور نص بھی کیا، یہ پوری صورت ہے، اور صورت کا نام ہی روم ہے۔ اب اس میں کیا شک رہ گیا بھائی؟ یہ برہان قاطع ہے، یہ محکم ہے، یہ مفسر ہے، یہ نص ہے، اور یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے کہ نبی اندازے سے بات نہیں کرتا، نبی زن و تخمین سے بات نہیں کرتا، نبی کا خالق سے رابطہ قطعی و یقینی ہوتا ہے، نبی جیسے کہتا ہے واقعہ اس طرح ہوتا ہے، بلکہ نبی کا اس قدرت والے سے تعلق ہے کہ وہ حقائق کو اسی طرح بنا دیتا ہے جیسے نبی کی زبان سے۔ یہ ہے نبی، یہ ہے اللہ کا نبی، اور یہ ہے اللہ جو نبی کے اتنا ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگوں نے مسئلے کر لیے، عجیب بگاڑ پیدا کر دیا، ایک غلطی کرتے ہیں اس پہ غلطی پہ غلطی، مکھی پہ مکھی مارتے ہیں۔ سیدہ پاک کے بارے میں کہہ دیا خطا کرتی ہیں اجتہادی، پہلے خطا کہہ دیا، پھر کچھ 4 مہینے بعد اجتہادی کہہ دیا، پھر جو کسی نے کہا کہ ایسے لفظ نہیں بولتے، یہ پاک بارگاہ ہے، کہا یہ تو نبیوں کے بارے میں بول سکتے ہیں، میں نے کہا لو یکنا شد یہ کیا بات ہو گئی کہ انبیاء کرام بھی اجتہادی کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا نا، انبیاء اجتہادی نہیں کرتے، شریعت کے مسئلے اجتہادی ہیں انبیاء کے، تو نسی کون سے ہوتے ہیں، منسوخ کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے جو کرتے ہیں تو ان کا اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، شریعت اجتہادی ہمارا ہے۔ آپ کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے۔ اعلم ان اصول الشرع 4،
اگر شریعت اتحادی ہے تو پہلے نمبر پر کیا ہے؟ کتاب اللہ، دوسرے نمبر پر سنت رسول اللہ، تیسرے نمبر پر اجماع امت، اور چوتھے نمبر پر قیاس مجتہدین۔ تو شریعت کی بنیاد اجتہاد پر ہے یا نصوص پر ہے؟ اجتہاد کو قطعیت حاصل ہے اور شریعت کو کیا زن کا مقام دے رکھا ہے آپ نے، اور زوئے والی زن۔ تو کیا حال ہے، کیا مسئلے کریں لوگوں سے؟ عجیب اوت کتوتیاں مار رہے ہیں، آپس میں نہ کوئی ملتی ہے بات۔ انبیاء کرام خطا اجتہادی نہیں کرتے، اس کو قاعدے کے مطابق بیان کرنا غلط ہے۔ سنو، انبیاء کرام امور شریعت میں خطا کرتے ہی نہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ امور شریعت میں نبی سے خطا ہونا محال ہے، محال نہیں ہو سکتی۔ تبلیغ دین میں نبی کی بات خطا سے پاک ہے، تعلیم دین میں نبی کی بات خطا سے پاک ہے، کیونکہ امور شریعت میں اگر یہ برا عقیدہ رکھ لیا جائے کہ وہ خطا کرتے ہیں تو قرآن بھی ہو جائے گا شک والا، حدیث بھی ہو جائے گی شک والی، اجماع بھی ہوگا شک والا۔ قرآن اس لیے شک سے پاک ہے کہ نبی خطا سے کیا بات، سبحان اللہ، عجیب بات ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کے اعتبار پر تو قرآن کا اعتبار ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی سنجیدہ گفتگو کیا بات، سن رہے ہیں، لیکن کوئی نشان دیکھوں آپ کے بارے میں کہ آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ مہربانی ہے آپ کی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پر جو ہمیں اعتبار ہے وہ اس لیے ہے کہ قرآن لینے والا کامل ہے۔ کیا بات، کامل ہے، اور میرا کامل نہیں، اکمل ہے اور مکمل ہے۔ اور میرا قرآن لینے والا نہیں، انجیل لینے والا بھی کامل ہے، تورات لینے والا بھی کامل ہے، زبور لینے والا بھی کامل ہے، صحف لینے والا بھی کامل ہے۔ کیوں کہ حضور کی برکت سے مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی بھی ناقص نہیں ہوتا، کوئی بھی نبی ناقص ہاں، جو نبی ہو ناقص نہیں ہوتا، اور جو ناقص ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔ مولانا میں دیکھ رہا ہوں، آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ان حضرات میں آپ کچھ ہماری رعایت کر رہے ہیں کہ کم از کم کوئی کاشن دے رہے ہیں، بات آپ کو سمجھ رہا ہے۔ عرب والے کے لوگوں ہم کوئی خطا نہیں کی ماں سوا حاضری کے، تو آپ کوئی نہ کوئی نشان بتائیں گے۔ تقریر سننا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بھائی، آپ تو سیالوی صاحب کے عرس میں آئے ہو، اور سیالوی تو چشتی ہوتے ہیں، کھڑکے دھڑکے والے۔ کریں گے مسئلہ ہی مگر پیار سے کرنا، اگر اس قدر سنجیدہ ہو گئے تو پھر تو لڑائیاں ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ محبت سے تقریر کی بھی جائے اور وہ محبت سے ہی سنی بھی جائے۔ اصل میں سیال نے سداد گرانے کی عزت ہی اتنی سکھا دی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ میں بالکل دل سے میرا ایمان ہے، بولتے ہوئے نا جرأت نہیں ہوتی۔ بڑی اصولی بات کی، اور طریقے کی بات کی بچے نے، نوجوان نے، کہ سادات کے سامنے جرأت نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس جرأت سے مجھے فائدہ ہوگا، تھوڑا سا بات کو لائٹلی لے جائے، ورنہ یہ بڑے ایکسٹریم پر چلی جائے، اور ایکسٹریم پر جائے تو پھر پرچے درج ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آئندہ ضلع پاک پتن میں پرچے درج ہوں، اور
آنے سے لوگوں کو گھبراہٹ شروع ہو جائے، اس لیے محبت سے بات کرنی ہو تو تھوڑی لائٹلی اور سمائلی۔ ٹھیک ہے، یہ سید کی گزارش ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس کو معمولی بات نہیں سمجھو۔ ہاں ایسی خبریں دیتے ہیں، اور یہ بات ٹیوے سے نہیں ہو سکتی، اندازے سے نوٹ کرنا۔ مرزا غلام احمد کو کسی نے کہا کہ تم بھی تو نبوت کے دعوے دار ہو، وہ تو روم اور ایران کی لڑائیوں تک پہلا بتا دیا انہوں نے، کچھ تم بھی بیان کرو۔ نبی کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا بیان کیا ذرا سننا۔ کہتے ہیں جو مرزا سلطان کی بیوی ہے نا محمدی بیگم، مجھے بتایا گیا کہ یہ میرے نکاح میں آئے گی، اور نہیں آئی۔ وہ بھی ایسی علاقی بندی تھی، اس کے مرتی مر جاؤں گی مرزا، میں تیرے نام نکاح نہیں کرا، کیا ہی نہیں۔ اتنی پیشکش کی اس کو، کیا ہے نکاح تو ہے، کر لو، تیرے خاندان کا ہی ہے، مرزا سلطان تو اسی خاندان کا تھا نا، تو کر لو نکاح۔ اس نے کہا یہ مردود میرے ساتھ نکاح کو اپنی نبوت کی دلیل بناتا ہے، میں ہوں محمد رسول اللہ کی غلام، میں مر جاؤں گی اس کنجر سے نکاح نہیں۔ اس نے پیش کوئی بنائی رکھی، میں اس کی پیش کوئی سچی ہونی نہیں اور نہیں ہوئی۔ مربوں کی پیشکش کی، سیب کے مربے کی بات نہیں کر رہا، وہ کہتے کلے مربے رقبہ کہ لے لو، انہوں نے کہا رقبہ نہیں لوں گی۔ ہاں تو کیا لوگی؟ انہوں نے کہا قبر میں مصطفیٰ کی زیارت۔ بات آپ کو سمجھ آئی؟ پیش گوئی ایسے ٹیوے سے نہیں ہوتی کہ کوئی بات کہتے ہو، اور وہ بھی بین الاقوامی انٹرنیشنل سپر پاوروں پر، سپر پاور روم کی، ایران کی، مجوسیوں کی۔ اور اتنا یقین ہو گیا صحابہ کو، آپ کو تو سن کر سبحان اللہ کرنی نہیں نہ آتی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ولید نے کہا اب تم لوگ پھنس گئے ہو، کیوں؟ کہ یہ تو تم نے وہ بات کہہ دی جو تمہارے بس میں ہی نہیں ہے، آپ کے آقا نے وہ بات کر دی جو تمہارے بس میں نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا او ولیدیا بغیرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی گالی نہیں دی، لیکن جو کوئی حضور کو گستاخی کرتا باقاعدہ اس کو دھر لیتے تھے۔ طبیعت حالانکہ ایسی تھی نرم۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے اور نہ ہی اس وقت میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں بات کو، لیکن اتنی بات ہے کہ آپ نے فرمایا ہوئے چپ رہا، یہ کیا کہہ رہے تم؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے کہ اس بات میں آپ لوگ پھنس گئے ہو، کیونکہ بہت بڑی بات کر دی آپ نے۔ آپ نے فرمایا کتنے مالیت ہے تیرے پاس، کتنا مال ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا بھائی کئی 100 اونٹ ہے میرے پاس۔ کہتا جتنا مال تیرے پاس ہے اتنا، جتنا میرے پاس ہے اتنا۔ شرط لگ گئی میری تیری، مصطفیٰ کی بات پوری نہ ہو میرا گھر بار سارا تیرا، پوری ہو جائے تیری عرش ہے میری۔ اس وقت ابھی شرطیں حرام نہیں تھی، بیٹ لگ جاتی تھی بھائی، شرطیں لگ جاتی تھی، اور مصطفیٰ کی حقانیت پر ابھی پیش گوئی ہے، واقعہ ہوا نہیں۔ جس نے سب سے پہلے یقین رکھا وہ ابو بکر صدیق ہے، اور سونے انجے ہوئے کہا کہ میں تو سمجھا
سمجھ آئی بات؟ میرے اور آپ سے تو سبحان اللہ بھی نہیں کہی جا رہی، لیکن غلاموں کے انداز دیکھو، شہنشاہ صداقت یار غار مصطفیٰ نے کافر کو للکارا اور لگ گئی تیری تے میری تے کل مصطفیٰ دی پوری ناؤ میں تے میں تیرا غلام بن جاگا تے یہ گل پوری ہو گئی کافرہ تے آج تو تینوں میری غلام مجاہدوں کا بادشاہ سنیوں کا شہنشاہ۔ ایسی جب بھی بولی ٹھولی ہوتی نا تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی سے مشورہ کرتے تھے، یار تھے آپس میں پہلے سے یار تھے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اتنی بڑی بات کر دی پورے مکے میں مشہور ہو گئی، اس میں شرط لگا دی آپ نے؟ آپ کا تو میرا مال مشترکہ ہے ویسے بھی تو مشورے ہی کر لیتے، اور میں عثمان تم ایسے ہو؟ کہا معاف کرنا ایسا نہیں ہوں مگر مشورہ کر لیتے، میں تیرے سے مشورہ کرتا تیرے سے مشورہ کرتا میں، اور جس محمد کے کہنے پر ہم نے بن دیکھے رب کو مان لیا، اس کے کہنے پر ہم یہ نہیں مانیں گے کہ لڑائی ہوگی بھی اور فتح ہوگی۔ بولو سنیا جو بول سکنا جو لگ کے آپ کروں میں اس بات کا مشورہ کروں جس کے کہنے پر میں نے اپنے عقائد بدل لیے، جس کے کہنے پر میں نے سارا سسٹم بدل لیا، جس کے کہنے پر میں باپ دادا چھوڑ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ ایسی تقریر پر لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کیسی پر کہتے ہو؟ شک پڑ رہا ہے یار بالو، کبھی ایسا نہیں کہ عراقیہ جوگیہ جھوٹ بولے، ایسی باتوں پر تو نہیں کہتے ہو سبحان اللہ، اگر یہ مر جائے تو پھر میں نے پکڑ لیا آپ کی۔ لیکن دارالعلوم بیٹھ کر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ جنہوں شک کیتا بے ایمان ہو گئے، پڑھ کے دیکھ ولد و علیم قاضی، وہ نہیں مجھے آتا بھی ہو تو اس سیزن میں نہیں پڑھ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ روز تقریریں کریں تو پھر وہ بڑی لمبی دردنار ای بھی کرنی ہوتی ہے، وہ بھی تو کیا کرے ای وکری کرنی ہوتی نہیں۔ آج میں دیکھا چشتی صاحب کدی انج نہیں پڑھتے شیر، اور ربیع الاول دی روزانہ تقریر دا اثر ہے، ورنہ چشتی پہ بولدا ہوئے تے نال نال نہیں لگتا ہے فضاواں بھی بول دی۔ چشتی ایسا ویسا خطیب نہیں ہے، ہاں لیکن کوشش کرنی پڑی ان کو بھی آپ کو بلانے کی۔ حالانکہ چشتی کو اللہ نے وہ پاور دی ہے کہ جب بولتا ہے تو ہر شے بولتی ہے، قابل فخر خطیب ہے ہمارا۔ اب سنیو، سن لو حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ سن، جب میری تیری شرط لگی ہوئی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی تو لگا جاتے ہیں، حضرت عمر لگا جاتے ہیں، ابوبکر سے دھیمے مزاج کے آدمی ہے، کوئی ایڈا غصہ ایک بات ہوتی تو حضرت عمر کرتے، یہ ان کے ذمہ لگنی تھی، مگر معلوم ہوا کہ معاملہ غیرت عشق کا ہو تو سب سے تیز یار غارب۔ اور اب دیکھو کہ
صدیق کے اس احساس کا قدرت نے کتنا پاس کیا، اس احساس محبت کا قدرت نے کتنا پاس کیا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ يَنْصُرُ اب میں نے صاد کا تلفظ خاص طور پر، انہوں نے دودھ پلایا مجھے، کہتے میں قاری ہوں یہاں، یہ بیٹھے ورنہ میں ینصرو پڑھ جانا تھا، آپ کی قرآت کے پیش نظر ینصرو، کیونکہ مصنوعی دانت ہو تو سرو اور سورو میں فرق بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ دانت بڑے ضروری ہے تلفظ کے لیے، ہمیں لگانا پڑتے ہیں۔ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ حبیب تو نے کہہ دیا، ہم نے مومنوں کو خوش کر دیا، جس کو تو نے کہا اسی کو ہم نے پکڑا۔ سونا سنیے کا طریقہ لمبا جے، مجھے لگتا ہے جیسے مفتی صاحب بات کرتے ہیں بھائی ادراء مادے نہ ہو، تو اب مجھے کہیں گے ہاں مسئلہ تو تم نے محکم کر دیا۔ اصولی تھے نا تو اصولی اسی طرح بات کرتے ہیں، ان کا تبصرہ یہی ہونا تھا، یہ مسئلہ شاہ جی آپ نے محکم کر دیا، یہ محکم ہو گیا کیا کہ مومنوں کی خوشی کتنی ضروری ہے، کیوں کہ اس بات پر ہے کہ فتح حبیب کی ہو، شانہ وطن تے مومن خوش۔ ایک صحابیت کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہم کیا دعا کرتے ہیں جو آپ نے سکھائی ہے، کیا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ جب الذي وعدتا ہے تو پھر ہم کیوں مانگیں، کیونکہ وعدہ تو ہو چکا، اور اللہ لا یخلف المیعاد ہے، وعدے کے خلاف تو کرتا نہیں، مانگنے کا پھر فائدہ۔ وسیلہ آپ کا، مقام محمود آپ کا، مقام شفاعت آپ کا، ہم کیوں مانگے، کیوں مانگنے کا فائدہ، وہ تو وعدہ ہو چکا، آپ کو ملے گا۔ تو سرکار نے کیا جواب دیا، امام نبوی رحمت اللہ شرح مسلم دیکھو فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا بات مانگنے کی اور مانگنے پر دینے کی نہیں، بات یہ ہے کہ جو امتی اپنے رسول کے مرتبے بڑھتے ہوئے دعا کرے، بڑھنے کی دعا کرے، وہ رسول کے مرتبے اور فضل پر خوش ہوتا ہے، اور جو اس دنیا میں اپنے رسول و رسول کی شان بڑھنے پر خوش ہوتا ہے، میری وہ شان قیامت کے دن اس کے کام ضرور آ جائے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقامات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ، درجات مصطفیٰ، حضور حجت الاسلام، حضور حجت الاسلام، قائد اہل سنت۔ اس قسم کی تقریر کرنے کا ارادہ لے کر ہم عارف شریف میں آئے ہیں۔ بعض بچے یوں ہی گھبرا جاتے ہیں، ان کو خیال آتا ہے کہ ہم ہی کا سوچ رہے ہیں۔ میں نے کہا پترو کیا پھدی کا شوربہ،
یوں دارالعلوم کے اسٹیج پر اس سپیکر میں میں پوری دنیا کے سامنے تمہیں کیوں نشانہ بناؤں گا؟ تم مسئلہ ہی کوئی نہیں ہو. ایسا تو توڑ چڑیوڑ تے جنگ تے کبیر والا تو لتھاں گتیاں نے ساڈے بنے تے تسی اجے چھپے ہی نہیں. میں سمجھ نہیں آتی کیا کہنے کہ گنو گنو سانوی میں گنو کس تو گنیے ہوئے. اے میں پنجاب دا والا پہ دینا ورنہ صادق العلوم کھٹے میں بھی جا کے تے فقیر نے 4 گھنٹے مناظرہ کیتا لی مارکیٹ کراچی. ہاں پھر ملک و بار بھی کیتے اے نہیں کہ ریتے کیتے ایویں اپنے وچ بنا کے نا گل احساس دلانے کی کوشش کرو واسی آیا تسی ہے تو لگے پھر سانو کی سانو کی کیوں کہ تم جیسے تو اپنے موقف سے ہی مر جائیں گے. ایک بیوقوف آدمی مجھے افضلیت کے مسئلے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی کلام میں نے کہا چپ کرو. میں نے کہا تم اپنے موقف سے خود ہی مر جاؤ گے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا وہ تو ہستی ایسی ہے کہ مدینے جاؤ مکے جاؤ بغداد جاؤ ترک جاؤ روم جاؤ کہیں مرضی چلی جاؤ تم کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے جس پر ابو بکر صدیق کا نام نہ لکھا ہوگا. تمہیں تو مارنے کی ضرورت نہیں تم اپنی موت خود مر جاؤ گے. متھا وہاں لگا رہے ہو جہاں کوئی لے بھی نہیں سکتا. اور جو گستاخ سیدہ زہرا پاک کے بارے میں بولے گا میں کیوں مارا وہ تو اپنی موت پر جائے گا. کیوں کہ سیدہ زہرا کے بغیر تو جنت کے دروازوں پر داخلہ نہیں ہو. پترو آڑیاں نال کھیڑیاں کرو جتنے جوگے ہو اتنی گل کرو بندے کو بھی سکے. اب کوئی حضرت ابو بکر صدیق سے بات کر لے گا اور جہاں یوم صدیق اکبر ہو وہ سمجھے گی میری مخالفت میں بات ہو رہی ہے تو پھنس گیا نا. سوائے مرنے کے اور کیا ہے؟ تو یہ بحر و بر میں ذکر ہے ابو بکر صدیق کا وہ تیری وجہ سے ہو رہا ہے. اور کھبڑیا حضور کا ذکر کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی. وہ اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں احکم الحاکمین کے نائب مطلق ہے. زور سے آواز آئے سبحان اللہ. اور آپ بھی کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ ہم کس کو جلانے کے لیے کریں. ایک طالب علم تھا وہ بڑا ٹک ٹک کے درود شریف پڑھا سلام تو بس سلام. میرے بزرگوں نے فرمایا وہ ایڈا کی تو چت چت کے درود شریف پڑھتا رہنا ہے انسانان پڑھا کرے. اس نے کہا جی میں فلانے باپی نے ساڑنا. فرمایا یہ نیت نہیں رکھتے وہ آپ پہ سڑ جائے تو گل بکھری. تم جلانے کے لیے نہ پڑھو تم پڑھو اپنے حبیب کے پیار. آپ نے جنہوں لگ دیے لگ جائے. تم کیوں اپنا کام خراب کر رہے ہو؟ نیت درست رکھو میرا جلانے کو نہیں تم حبیب منانے کو پکڑو. ان بزرگوں نے پگڑی میرے علاقے جیسے پہن رکھی ہے لیکن آپ ہی زور سے سبحان اللہ نہیں کہتے. مجھے اچھے لگتے ہیں ایسے جو پگڑی بنتی یہ میرا علاقہ ایسے ہی بنتا. لیکن یہ ہے کہ سر انور ہلانے سے بہتر ہے کہ زبان انور ہلا دی جائے. کیا کر رہے کیا بات بہت خوب کیا بات سنیو اللہ تمہیں سلامت رکھے ہر بلا سے خصوصاً
نجدیت کی وبا سے اللہ کرونے سے بھی محفوظ رکھے اور میلاد کی برکت سے پوری دنیا سے اللہ کرونے کو مٹا دے. آمین آمین. زور سے کہو سبحان اللہ. دل سے اگر سبحان اللہ بول دو تو مٹ بھی سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. وہاں کیا مسئلہ ہے؟ میلاد والے کا صدقہ مانگیں گے تو کون سی نعمت ہے جو عطا نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا ہوں جی, یومئذ یفرح المومنون, اس دن مومن خوش ہو جائے. یا اللہ تمہیں مومنوں کو خوش کرنے کا اتنا پاس ہے کہ مومن خوش ہو جائیں گے. ہاں مومن خوش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس بات پر مومن خوش ہو جائے میرا حبیب خوش ہو جاتا ہے. میں فلسطین میں تھا مولانا, فلسطین تو نابلس شہر کے نیچے میں کھڑا تھا. وہ پہاڑی پر اوپر بزرگ کا مزار ہے, شیخ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کا. سامنے یہودی فوجی کھڑے تھے, کہتے ہیں یہاں باڑ لگی ہے آگے نہیں جا سکتے. میں نے کہا قبر سے بھی ڈرتے ہو؟ میں نے کہا تمہاری مت ماری یہودی ہو, یا تم ڈرتے ہو قبروں سے یا تمہارے چہرے سعودی ڈرتے ہیں قبروں سے؟ قبر والے مارتے ہیں تمہیں اٹھ اٹھ کر, تو اتنے تم پہرے دیتے ہو ان کے. کہنے لگا یہ بارڈر کا علاقہ ہے, حساس ہے, اس لیے نہیں جانے دیتے. کوئی بات ہے؟ میں نے کہا یہ خوشبو ہے, ایک بزرگ نے دیے مجھے شیخ نابلسی کی خدمت پر پیش کرنے کے لیے, جاؤ قبر پر پھینک دینا. کہتے تم جب راؤنڈ کر کے آؤں گا ادھر ہوگا, میں کہ ادھر ہوں, میں کھڑا ہوں. میں ادھر کھڑا ہوں, اسٹیل بلکہ اسٹیل لو بڑھ کے کھڑا, گزرا پڑھ کیا آ گیا, آس پڑا ہے. میں کہ تینوں ہسے بھی آؤں دے آدھے ہسا بڑا عجیب آیا بھائی. میں کہ چل آؤٹ کر رہے کیوں؟ وہ آئے کہتے بریڈ دیے بابے نے. اگر بریڈ دیے, میں نے کہا کون تھا؟ مجھے پتا نہیں. میں نے جہاں خوشبو رکھی ہے شیخ نابلسی کے دروازے پر وہی ایک روٹی پڑی تھی, میں نے سمجھا تیرے لیے بابا تیرے میں لے آیا. یہودی سپاہی مجھے کہتا ہے یہ ہے بابے نے دی بریڈ تیرے لیے. شیخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک رات مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم غریب لوگ ہیں لیکن ہر ہفتے آپ کے میلاد کرتے ہیں, جب ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ سے درود و سلام پڑھتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں. فرمایا نابلسی تو میرے ذکر سے خوش ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ خوش ہوتے ہیں تبھی تو جمع ہوتے ہیں, تبھی تو ہم خوشی کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, دھلے وہ کپڑے پہنتے ہیں, آپ کا ذکر کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. فرمایا سن عبدالغنی جو محمد کے ذکر سے خوش ہوتا ہے محمد رسول اللہ اپنے وہ صفتی سے خوش ہوتا ہے. اور جس سے مصطفیٰ خوش ہو جائے اس سے خدا خوش ہو جائے. ایک دفعہ زور سے آواز آئے سبحان اللہ. میں ذریعہ بتا رہا ہوں آپ کو, ذریعہ بتا رہا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے حصول کے لیے. ایک غلام کی کیا خوشی ہوتی ہے, میرا مالک خوش ہو جائے. تو پتہ چل گیا کہ کس سے خوش ہوتا ہے مالک. مالک خوش کس سے ہوتے ہیں؟ اور شیخ عبدالغنی نابلسی اتنے بڑے محدث ہیں اور اتنے بڑے سیرت نگار ہیں کہ
ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، خاص طور پر علم العلا دیکھ لو، ہر تیسرے صفحے پر شیخ عبد الغنی کے 20 لقب کے ساتھ نام لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑا محقق عالم ہے، حالات کو تو آپ جانتے ہیں، معمولی آدمی کا تو نام لکھتے ہی نہیں وہ۔ ہاں 2 ہی 4 بندے ہیں جن کا نام خوش ہو کے لکھتے ہیں، یا امام تقی الدین سبکی کا خوش ہو کے لکھتے ہیں، یا صاحب شفا علامہ قاضی ایاز اندلسی کا خوش ہو کے نام لکھتے ہیں۔ یہ ہے نا لائن اپنی، تو یہ لائن ہے، پہچان لو۔ اللہ اکبر، جو حضور کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ عرس شریف ایسا ہوتا ہے، کتنے کمکمے لگے، کیسا ماحول بنایا قاضی مفتی مسعود صاحب نے، صاحبزادوں نے، حضرت کے شاگردوں نے۔ دیکھ رہے ہو، یہ عرس کی نشست بھی ہے، یہ میلاد کی خوشی بھی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تفسیر کرتے رہے۔ اس دن تو حضور کی وفات ہوئی تھی، میں UK میں تھا، ایک آدمی مجھے کہنا تھا سلمان ندوی کہتا ہے ابو الحسن کا نواسا نوٹنگہم شہر ہے، کہتا سیرت کا درس دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ 12 ربیع الاول تو وفات کا دن ہے، تو ولادت کا دن تو 9 ہے۔ میں نے کہا میرا پیغام دے دو سلمان کو کہ نوٹنگہم میں 9 کا جلوس رکھے، میں آؤں گا۔ اگلی تقریر میں کہنے لگا مشہدی کو کہہ دو ہم نے جلوس تو نکالنے نہیں۔ تو میں کہا پھر تو گلہ کیوں کرنا ہے، جب تو جلوس کرنا کوئی نہیں، 9 ہے یا 12 2 ہے، ساڈیاں نے 13 میں مجھے نہیں ملا خام خواہ، اس کو کہتے ہیں چاچا خام خواہ۔ نہیں بنتی، تقویم میں نہیں بنتی، فلاح میں نہیں بنتی۔ میں نے کہا بندی یا نہیں بندی، تیرا مطلب کرنا ہی ملاد کرنا ہی، اگر میں نہیں کرنا مگر نہیں کرنا تو پھر تیرا کیس ہی نہیں، اے میں وقت ضائع کر رہی جہاں پر تیرا کیا مطلب؟ 9 کو ہماری، 12 کو ہماری، 13 کو ہماری، 14 کو ہماری، سارا سال ہماری، 12 مہینے میں ہماری، ساری عمر ہماری۔ مقبرے پر ہماری، خانقاہ پر ہماری، مدرسے میں ہماری، دربار پر ہماری، گلی میں ہماری، بازار میں ہماری۔ او میلاد کے عام، میلاد ہمارے آقا کیا کہنے بول خوب نثار تیری چہل ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ زور سے کہو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اور میرے امام حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان نائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ ایک باری زور نہ رکھو سبحان اللہ۔ اور اندازہ ہو گیا کہ میں چوکھا بولن نال پھر نعمتیں کھا رہے ہیں، ذرا ڈینجر سیا علاقہ ہو جاتا ہے۔ زور سے سبحان اللہ کہنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ یہ جو ہم گھنٹوں بولتے ہیں نا، پھر بولتے بھی ایسے ہیں کہ کل شام کو اپنا بات سے چلے، گجرات میں بولے ہیں، پھر صبح گھر لاہور پہنچے ہیں تو پھر جناب عرب والا کی خوشبو آ گئی کہ مفتی صاحب کے عرس میں جانا ہے اور بکت سے جانا ہے اور علامہ شفیق چشتی سے شام کو پہلے ملاقات کرنی ہے۔ تو پھر تو شوق میں مدرسہ شروع کر لیتے۔
تھکاوٹ شکاوٹ بھول جاتا کہ شوق کا سفر ہونا تو یہ بھی نہیں یاد رہتا وہ کچا ہے یا پکا ہے. کوئی سمجھ آئی؟ میں والوں ملنا ہوئے تو سونیاں یہ بھی نہیں تکدیاں. آنکھوں نہ سبحان اللہ. شوق ہو بات شوق کی. اس کا مجازی معبود تھا تو وہ اتنا شوق رکھ دیو کمڑے ہو مرد ہو سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان. شوق ہو آپ شوق سے آئے ہو محبت سے آئے ہو. ہمارے کسی رویے کی وجہ سے ڈھیلے ہو گئے ہو ویسے آئے شوق سے. معاف کر دو یار کوئی بات نہیں دور سے آئے ٹھیک ہے. فقیر مسافر مسکین سید دور سے آ گئے ہیں تو پھر معاف کر دو اور زور سے کہو سبحان اللہ. سنیو مومنوں کی خوشی کے لیے رب کہتے ہیں ینصر من یشاء. اس نے جسے چاہا اس کی مدد کی اور جس کی مدد کی اس کو جتوا دیا. اس نے مار مار کے مجوسیوں کا برکس نکال دیا. اور اندر کی بات بتاؤں اندر کی بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے ولید نے پوچھا وہ شرطاں تے جت گئے ہیں پر چاچے دیا پترا اے تے دس ایرانیاں نالوں تانوں رومی چنگے لگدے کیوں نہیں؟ میں تے سنے بدو وہی تواڈے کم دے نہیں. انہاں آکھیا نہیں ادھا کم دے نے. آکھے او کیویں؟ آکھے اے تے اد نوں رب مندے نے او عیسیٰ دے رب نوں جڑے جڑے وچوں رب مندے نے تو ہی تے ساڈے نال ہی نے نا. اہل کتاب کا یہ نمبر ہے. جن کو سمجھنا نہ ہو وہ پڑھے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینۃ رسول من اللہ یتلو صحفا فیہا کتب قیمہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. ہے ان میں بھی کچھ کافرون من اہل الکتاب کو کہا نا اس کا مطلب کوئی آمنون من اہل الکتاب ہے ضرور. اب سمجھا رہی ہے طول سمجھو کلام کا. اور ہے میں وہ دوسری آیت بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن شبینہ تو نہیں کرنا نا. پرانے دور میں کرتا تھا 20 روپے کی کھیس. جب تک حفظ کیا تھا تو میں نے بچپن سے ہی میں خرچہ نہیں لیتا تھا. کیوں؟ میں نے کہا قرآن شریف پڑھیے تو خرچے بھی ابے کو لئیے. یہ اتنی برکت ہے. میرے والد فرماتے ہیں لوگوں کو روزگار نہیں ملتا. قرآن اتنی برکت والی شے ہے کہ 10 سورتیں بھی جس نے پڑھی ساری زندگی بھوکا نہیں مرتا. لوگ MSc کی ڈگریاں لے کر روٹی میں موری کر کے گلے میں ڈال کے آئے پیٹ. میں نے کہا MSc دے میں 16 سال ضائع کی تھی رے 16 دن بیٹھا کے درس محمدی میں ٹکر کا مسئلہ حل نہیں ہو. کہتے جی میرا ٹکر تو نہیں نہ کھانا. میں کہا تم کی نہ کرو میں کھانا ہے. آخر وہ بھی کھانا ہے. میں کہا اس تو بعد کی لینے اگر سب کچھ چاہیے. میں کہتے ہیں دسا میرا میلاد شریف کی برکت نہ میرے کو وہ پاسپورٹ ہے کہ 300 ملکاں میں ویزا ہی نہیں لینا. میں 1 روپیہ دیتا ہو بے حرام نہیں دیتا. وعدہ اولا شریف کی قسم ہے صرف حضور دے میلاد دی برکت. دین بھی دیتے ہیں دنیا بھی دیتے ہیں ہر چیز دیتے ہیں لیکن بندہ تو بندہ دا پتر. آنکھوں دب کے سبحان اللہ. سبحان اللہ.
طالب علموں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مایوس نہ ہونا. اگلے مولوی کچھ نہیں پہ لگتا. مگر کیوں نہیں لگتا ہوئے؟ ہم تو امریکہ بھی جائیں تو ہمیں کوئی نہیں پوچھتا کہ کس ملک آئے ہو. انجا جی بات نوٹ کر کے تو کہیں جاؤ جی جاؤ جی جاؤ. سعودی عرب میں گیا تو وہ گھر پوے وہ سمجھا سی پاکستانی شلوار کے پیچھے پایا میں وہ دے کے بھی پاسپورٹ کٹے پڑھو 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 درود پڑھو. میں کہ کیوں ساوے نال تین اور رویہ ہے رتے نال ہو رہی آدھے پیو لگ دین چاہتے. ایسے خبیث پاکستانیوں سے نفرت کریں گے. میں کہ جس ویلے باڑا ہوں دیجئے تاں تے پاکستانیاں نہیں پکار دے. آمی بھائی رہیل شریف سنہ گیر کرائی. میں کہ بغیر تو یہ رویہ ہے تمہارا ہماری قوم کے ساتھ. لیکن یاد رکھو کوئی رتا پاسپورٹ ہو کوئی ساوا پاسپورٹ ہو کوئی نیلا پاسپورٹ ہو مصطفیٰ کی بات ساری دنیا پر چلتی ہے. ہر پاسپورٹ مصطفیٰ کے تابع. میں نے آنکھوں سے اپنے نظارہ کر لیا اس بات کا. خدا کی قسم میں نے نظارہ کر لیا. کوئی بارڈر نہیں روکتا. پوچھے جی آپ کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہے کیا اچیومنٹ ہے آپ کی کہ رستے کھل جاتے آپ کے. میں نے کہا کوئی اچیومنٹ نہیں. اچیومنٹ صرف یہ ہے کہ ہم ذکر کرتے ہیں پیارے مصطفیٰ کا. یہ برکت ہے. طالب علموں ساری دنیا کے بارڈر آپ کے لیے کھولے ہیں. دل لگا کر دین مصطفیٰ پڑھو. نہ دنیا کی کمی رہے گی نہ دین کی کمی اور نہ اس دنیا کمی رہے گی نہ آخرت میں کمی رہے گی. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں میرے قاری آئیں گے. اللہ فرمائے گا او قاریو جنت دے ویڑے وچ ہی کھڑے ہو او درجے میں کنے واسطے بنائے یا اللہ ڈرنے ہیں کیویں چڑھا گے انہاں درجات تے. فرمایا اقرا ورتقے ورتل کما ترتل فی الدنیا. او پڑھو قرآن ہر آیت بدلے آیتاں پڑھدا جا تے درجے چڑھتا. زور سے بولو سبحان اللہ. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ حضور حجت الاسلام قائد اہل سنت مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان. ایسے ہی ہم سے آ کے پوچھتے رہتے ہیں بڑی تلاش کی کہ اللہ والا ہی نہیں ملتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اللہ والا نہیں ملتا. میرے استادوں کے پاس آ کر میں حدیث پڑھتا تھا ان سے. مفتی سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے استاد ہیں. تو ان سے کہا جاتا پیمن بابا منہ میں ایسے پان دبایا کوئی اللہ والے کو بتا دے. میں کہا اللہ والے تو تین بتا دیا کہ بیٹھے ہیں تین کدھے آلہ لگتا ہے اللہ والے کو بتا دیں. میں کہ اور تو آیا نا بابا تو تین میں سرسر لٹھی جٹھی والے پول تو چاہ کے سمندر بیچ شرم نہیں ہوتی. نالے سید نالے شیخ الحدیث صحیح العقیدہ نالے قادری. وہ یہ نہیں تینوں اللہ والا لگتا تے اللہ والے کہڑے ہوتے نہیں تو مولوی ہیں. میں کہا تینوں پھر پتہ ہی نہیں ایس درگاہ میں یہ سمجھتے ہو وہ مولوی نہیں درگاہ ہے. اے کمڑے ہو حضور فرمانا ہے ماہر بالقرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. او کتنے لبدے ہو اللہ دے بندے جنہاں دا سینہ علم قرآن نال روشن ہے. اے اللہ بارے جاتے ایو دے خاص بندے. واہ 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 کیا بات. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان قرآن عظمت و شان مصطفیٰ لجپال لجپال.
وہ سمجھ آئی آپ کو؟ اے حضور دا فرمان ہے، حضور نو تو پتہ ہے نا اللہ نے کیڑے نے، میری تیری کیڑی ہے؟ اسی تے عمران خان آکھاں گے وہ بھنگ کڈیا کرو، کیوں وہ جڑے دو دور پی جان وہ اللہ والے ہوندے نے، ساڈا کیڑا اسی تے ایو جہی ہاں، لیکن جڑا پہ فرماندا ہے اودی ذرا شان سمجھو نا، وہ تے جاندے نو اللہ والے کیڑے نے، فرماتے ہیں جڑے قرآن زیادہ جانتا ہے تے قرآن تے عمل زیادہ کرتا ہے وہ جی اللہ دے خاص بندے تے اللہ بارے ہیں۔ ایک باری دب کے آواز آوے سبحان اللہ، جو میں دیکھے میں عرض کرنا مفتی غلام نبی صاحب اللہ والے ہیں، پیر مراد علی شاہ صاحب اللہ والے ہیں، اور شیخ الاسلام والمسلمین مصلح امت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی اللہ والے ہیں۔ پیر سیال پیر سیال پیر سیال اور لجپال 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 ہاتھ آ کے شیرہ طرح جواب دو لجپال لجپال شیرہ دی مجرہ سے دبا کے شیرہ طرح لجپال 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 ہے نا، علم میں یکتا، عمل میں یکتا، عشق میں یکتا، ادب میں یکتا۔ پیر ایسے ہوتے ہیں، آدھے جی پیران دی باڈی کدی نہیں کی تھی، میں کہ پیران باڈی کدی نہیں کی تھی، وہ پیر ہی تے جان دے نے، پیر ہوندے ہی تانے اے انہیں ایک مولوی پھنسے ہیں ساڑھے نال، آدھے جی میں گل کیتی ہے نا اس حدیث کی تقریر کی تھی جی کوئی کار ہی نہیں سکتا، اب میں کہا پتر تو تے ساڑھے بنے جمعے ہی نہیں، تینوں تے یہ تقریر نہیں ہوتی بغیر تو ہی تو یا شیخ الاسلام دی کتاب مذہب شیعہ پڑھ، اس سے حدیث تے جیڑی تقریر شیخ الاسلام نے کہنے قیامت تک خدا دی قسمت دستور دست دیتا ہے۔ تو علم دی گل کر رہے تینوں پتا کی علم کی؟ اے کمڑیا جاننا ہے دنیا علم پڑھے ہیں، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علم کتنے پڑھے ہیں تیرے پتہ ہے؟ سرکار غریب نواز دے قدمت بہ کے اجمیر شریف پڑھے ہیں، جامعہ عثمانیہ اجمیر شریف کے بارے کو تحصیل نے، اور فرمانا خود فرمانا طالب علم تے بڑا بڑا کچھ کر دے آن دے اتنا میں بھی کرتا سا، میں نیندر نہ آوے اس واسطے والوں رسی پا کے تے چھت نالے کنڈا سی او دے نال بن دے تاکہ صبح استاد معین الدین صاحب اے انہاں دا نام معین الدین سی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے استاد سے نظر دے فرمایا استاد معین الدین صاحب گانے واسطے سبق تیار کرنے واسطے تے نیندر تو بچنے واسطے باقاعدہ والوں پا کے رسی تے کنڈے نہ بن جنا تاکہ چھک لگے نیندر نہ آوے تے جو شباب پائے علم باید گدا کہ بے علم نہ تلا خدا را شنا تے علم میں کوئی اتحاد پہنچے تے رب نے معرفت میں کوئی اتحاد۔ کیا بات کیا بات کیا بات، نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت، ہاتھ چک کے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کی صدائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت، نہ آر دیے نہ پار دیے، تسی آنکھوں کے شادی ہے تسی عقیدت دی میری گل کر دیو، میں کہا میں نے اللہ دی قسم تیری عقیدت دی نہیں حقیقت دی گل کرنا پیا، کیوں دلیل کی ہے میرے کو سن، دلیل یہ کہ علم تے معرفت جڑے کامل ہو جائے نا وہ ادب وچ کامل ہوتا ہے، کیا بات ہے، جے کسی دا علم تے معرفت بڑی ہو گئے جے نا تے بزرگاں نے پیمانہ دسا او دے ادب دیکھو، جتنا تواضع تے ادب وچ ہے اتنے ہی معرفت وچ کامل ہے۔ اس بندے دی میں گل نہ کرا،
جیڑے مریداں دے مرید اگر سید زیادہ ہے تے او دے گھر دی بہاٹ بھی آپ نے اجازت ہو کر دینا ہاتھ بن کے کھڑے دیتے آپ نے چمیوں بغیر نہیں گزرنا ایک بار آخنا سبحان اللہ ایک ملا کے بتا دے گی یہ کوئی دلیل ہے میں کہ تم ہی کر کے دکھا ایک باری اگر نہیں دلیل کے توازو کر کے دکھانا کیوں توازو سے گردن فرازہ نکوس گداگر توازو کنت ہوئے اوس میرے تیرے جیا تھرڈ کلاس کوئی کرے بھی پیا تو اس کی کرنا ہے وہ دی عادت ہوئی اوے زمانے دا ولی غوث زمان پیر میرے علی شاہ جئی ہستی دا مرشد خانے دا کبھی نشین ہوئے ایک سید زادت صاحب نبی حدیث کر کے بن کے کھڑا ہو گئے کہ تیرے خون ہے رسول دی خوشبو اپنا سبحان تے پھر تینوں سمجھ نہ آوے نا تیرے تے انہاں چ کی فرق ہے اور تینوں تے حضور دی بیٹی لختے جگر وچوں بھی خوشبو نہ آوے تو 15ویں تے 14ویں صدی دے سید اگے بھی شیخ الاسلام اکبر کے کھڑا ہوئے تے پھر اثر ہو گئی فرق ہو گئی تھی کہ تینوں حدیث پڑھ پڑھ کے بھی سمجھ نہ آوے تے وہ پہلے حسین محمد حسین ڈکو دے جواب مذہب شیعہ او تعریف لکھ کے جائے شیخ الاسلام کہ قیامت تک جنہیں جو تو لا کے نہ کوئی تحقیق پیش کر سکے نہ ریسرچ پیش کر سبحان اللہ دیکھ سارے بزرگاں نے کی کیتا ایک ایک مسئلے دا حل ظاہر ہے کہ حل کردے ہیں خود تے بندے کو پھر محنت کرنی پڑتی کیوں محنت کرتے سن اس جذبے نال محنت کرتے سن کہ میں جاگا میں کتاباں دا مطالعہ کراں ریسرچ کراں لیکن میری بولی بالی سرکار دے چار والی اہل سنت قوم نو کل کوئی دشواری نہ پیش میں اس گل تک نہیں سی پتا میں معظم آباد شریف تقریر کر رہا تھا بڑے خواجہ صاحب حضرت خواجہ محمد سدید الدین رحمت اللہ علیہ حیات سن اس وقت دل دی تقریر مبارک سی اور تشریف فرما سن سین دے اندر ہوں تو انہوں نے صاحبزادے بھی وفات پاتے ہیں غلام حمید الدین جنہوں نے تقریر کر کے میں واپس آیا تو سرکار بڑی شرفت ہوئی واللہ العظیم بھی میں جھوٹ بولا مطلب میرا چنین تو میں نے فرما دے نے میں اپنے مرشد کریم حضرت شیخ الاسلام نال مذہب شیعہ لکھ دیا حوالے میں حکم فرمان جس کتاب دا تو میں کٹ کے پیش کرتا تھا تو میں آگے جی حضور آپ شفقت فرما رہے ہو محبت میں تو بچہ آپ خوشی کا اظہار فرمایا دو حوالے اس دور کے اندر بھی اتنی محنت ہوئی مذکور نہیں ہوئی یعنی کبھی انہوں کا ذکر نہیں ہوا نہ آپ نے طلب فرمایا آج بھی تقریر اس سے موضوع کر دیا تو حوالے زائد پیش کیتے تو میں نیلی شفقت نہیں پیا کرتا میں تیرے مطلب اس تو چمیں کہ بزرگ جتے دلی لا گئے نا اس تے پیچھے لانا کام کوئی نہیں وہ لا کے اس چاہتے ہیں کہ پتروں اتنے تے میں کاٹ دیتے نوڑے اس سے اتے بڑھ دی آؤ کے حوالے بتاتے جاؤ میری چیخ نکل گئی میں آگے سونے تینو شیخ الاسلام دی تربیت ہے جتا شفقت آئے دریا بگدہ کیا آئیتے کوئی اپنے تو چھوٹے منہ لارنوں تیار نہیں آکر گئے گیا تو انکی ہوں گئے لیکن ایک کریم لوگ چاہتا جنہوں نے بڑھایا بندیاں حوصلے دیتے تھپکی دیتی کہ پتر روک نہ جاؤ بڑھ دے چلے جاؤ حالا میں فرمان لگے دوست تو اگوات کوئی نہیں سے فرمایا آپ نے کلی لائی اس واسطے ای تو توڑی محنت بچیوں اسا پہنچائیے اور لائبریریاں بڑیاں کر لو کتاباں دے حوالے اور کر دیا تاکہ مذہب اہل سنت کو اور مضبوط کر دے اور میرے اعلیٰ حضرت نے دائیں فرمایا کریم جب اپنے کرم کا صدقہ نکالتے ہیں کتوں کو پالتے ہیں اور ایسے پالتے ہیں شفقت میزبانی تو محبت کرنے والے علماء کرام یہ شیخ الاسلام سے شیخ الاسلام اہمی ہوتے ہیں
بندے سمجھتے جڑا لکھ لے ٹائٹل ہوتا ہو جاتا ہے ٹائٹل ہونے واسطے کچھ اندر بھی ہوتا ہے بندے سبحان اللہ ماشاءاللہ اے انہاں دے دست گرفتار جنہاں انہاں دا دامن پکڑے ایسے مصلح امت اور ایسے شیخ الاسلام اور ایسے متواضع علم نے تکبر نہیں علم نے تواضع تو جڑا علم تواضع سکھاتا ہے وہ علم نوری ہوتا ہے لأن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطا للعاصی ونور اللہ دے دے علم تے علم اللہ دا نور ہے تے متکبر بندہ اللہ کو پسند نہیں تے آکڑے انہوں اپنا نور نہیں دیتا اور جھکے انہوں اپنا نور عطا فرماتا ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کو بھی عرض کرنا دوستو کہ یہ علم کی درسگاہ ہے تسی پڑھ دیو تو مگر ضائع نہ جائے کوئی کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا ایسی گل نہ منہ نکلے جدے تے مالک ناراض ہو جان تے حکمت تے تدبر تے بصیرت دے دروازے فقاہت دے بند ہو جان اور چاہتے ہو معرفت تے بصیرت دے دروازے کھلن تے جتنا علم آندا جائے جھکتے جاؤ گے تواضع سیکھو گے تے جڑا تواضع سیکھدا ہے اللہ واسطے اللہ انہوں دنیا و آخرت دے اندر سر بلند فرماتا من تواضع للہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ رفعہ اللہ اے جے بلندی دا ذریعہ بلندی دا ذریعہ ہے نہیں انجھے بڑا مار دے رہے ہو اور ادب والے دا ادب دے بارے دل تم کرو حضرت صحابہ کرام دا ادب حضور نے حکم فرمایا حضرت مجدد الفسانی قیوم زبانی کتب ربانی بڑی ہستی آپ فرما دینا سنی بننا جے حضرت ادریس سامانی لکھ دے حضور سنی بننے تے آیا تو اٹھے کول اہل سنت فرمایا سنی بننے دیا دو شرطاں نے یہ سنی بننا جے تے اہل بیت نال محبت کرنا پہلی شرط ہے کہ نبی پاک بولو 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 عرب والے ہو تقریر مام چلی جے اور ہاتھ پڑھتے رہو گے وہ بولنا سیکھا اور ہمیں نال صاحب سے پتہ ہی نہیں میں تقریر ہی چھٹنے لگے سمجھ آ رہی ہے اے پیر اپنے مریداں نو اے دستے ہوتے سن جڑے مجدد ہوتے سن اے کون بھوکھڑ جم پہنے ہوئے اے میرا پھالیے دا لفظ نگاڑ نہ سمجھنا بھوکھڑ بتورے بندے نہ سمجھ پتہ نہیں میں کی آ گیا ایڈے وڈی گال نہیں ہے ہاں کیونکہ اپنا اپنا علاقہ ہوں جی میں تسی بول دو اللہ دے بندے ہو تو ساڑھے لہجے دی فرق ہویا نا لہجے دی فرق ہویا تاں ہی میں اردو بول رہا تاکہ کسی کو مغالطہ نہ لگے اور میں آگے کون ہے تو نمو نمت تھا جیل پاڑو لتھا کون ہے آجا کوئی ضروری نہیں جی میں کہا ضروری نہیں حضور فرما دینا حبو آلا بیتی لحبی اور میرے امتی لو یہ میں محمد نال محبت کر دی ہو تو میری آل نال محبت کریا جی صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں اور صحابہ دے بارے کی تلقین فرمائی نہیں اقربوا اصحابی فإنہم خیارکم اور میرے صحابہ دی عزت کریا جی کیوں صحابہ دے بارے گل کرو تو سوچیا کرو میرے کول بیٹھے آپ کو مطلب کہ سبحان اللہ کول بیٹھے نہیں اتنی حیا ہے کیونکہ ایمان دی حالت میں تکیا رہنا تے رب کو پوچھیا جڑا تیرے حبیب نو ایمان دی حالت میں ایمان لیا دیا تخلب ہے کی عزت کرنا ہے ہوتی اللہ فرمایا وہ دیتے آتش دوزخ حرام کر دے دب کے کبو سارے عارف ہی جاندے ہو چلو صحیح بات جایا جا میرے رشیدی والے کو پوچھ لو جی با او مولویو اے دسو بھائی دوزخ دی آگ چھو بھی نہیں سکتی جڑے میرے تک لوے کملی والے
اے رات شاوری بیان کرتے سن پہ تے لگتا ہے صحیح صحیح لیکن تسی دسو تے یہ ہوئے مولی پڑھے آکسی ہاں اے جامع ترمذی وچ بھی حدیث ہے، سنن نسائی وچ بھی ہے، اے تے رسول پاک دا حکم ہے کہ لا تمس النار مسلمن رانی او لا مرانی، اور جس مسلم نے ایمان دی حالت جو میں محمد دا چہرہ تک لیا انہوں دوزخ دی آگ چھو بھی نہیں سکتی، تے جن نے میرے صحابی نو تک لیا دوزخ دی آگ انہوں بھی نہیں چھو سکتا۔ جب کیا کہ سبحان اللہ، اور یہ جو میں پوچھنا ہے مولی صاحب اے حدیث ٹھیک ہے یا کہ ٹھیک ہے؟ سیاستہ دی 2 کتاباں بچے تو اے پوچھو کہ دے وچ نمازاں دا تے ذکر ہی کوئی نہیں، نیرا تکن دا ذکر ہے تے دوزخ دی اگ چھو ہی نہیں سکتا۔ اے حدیث پوری ہے یا آدھی ہے؟ پوری پوری ہے تو پھر نہ کوئی حج دا ذکر ہے، نہ نماز دا ذکر ہے، نہ زکات دا ذکر ہے، ایک اللہ تک لینے نالی اور اعمال دا تے ذکر ہی کوئی نہیں۔ مسلمن رانی لا تمسنار مسا یمسو تمسو لا تمسنار، مسلمن رانی اور میرے آپ جنتی نہیں ہوئے انجی اڈا کبیر جنت جاندے ہو یا اٹھے سائی وار جاندے ہو 10 مالوں تو پریشان ہو کے آ جاندے ہو، بڑے خلاف بول دینے ہونا دی میں کہ بولن دے ہونے اور بانوں کی شک پہ گیا اگر وہ آدھے نے آپ ہی نہیں جنتی میں کہ کمبلے نے انہوں کی پتہ ہے اور صدیق کی ہو جنتی ہے جڑا صدیق نہیں چھلک دیکھ لے ہوئی جنتی آخو جب کا سنیا سبحان اللہ۔ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات، شہباز سے جنتی نے کیونکہ میرے آقا ایڈے فضلہ والے نے آپ جنہوں دیندے رہے انجی دیندے، حضور فرمانے میں پیر زمین تے رکھیا تے مٹی پاک ہو گئی تو پوچھا یا رسول اللہ دیدی آپ پاک ہوئی گئی؟ فرمایا نہیں، اگر تسی بے وضو ہو یا جنوب ہو تو پانی نہیں لبا تو مٹی نہ مسا کر لو تو تانوں نو آگے دے گئے غسل بھی کرا دے یعنی مٹی دی اصل حضور دے قدم نے انج پاک کی تھی کہ تانوں بھی پاک کر دے تے صحابہ نو حضور نے میرا دوزخ تو نہیں بچایا، فرمایا صحابی تھی اور جنت کری جنتی کار بن گئے نے جیرا صحابہ دی زیارت کر لوے ہو بھی جنتی بن گئے۔ ایک بڑی دم کی آواز دیو نا سبحان اللہ جب مسئلہ شروع کر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بیکور بادے نے عرفان شاہ سے رابطی آنے مسئلے کرنے شروع ہو گئے، میں کہا تو عرفان شاہ نے جاندہ نہیں نا، رابطی میرے بیچے دے ہیں نہیں، انہاں کو میرے بیچے دی شاہی کوئی میرے جو بندے نو سام ہی نہیں سکتے، میں ساری عمر سامے سنیا انہاں جو میں خواب میں دیکھ لیا تو جاتکا بھی ڈرا دن میں کیا خواب میں چاہے تھا میں کہ کام لیا ہوش کر رہے ہوش کر اکھ پٹو واہ، ہم ہیں صحابہ کے غلام، ساری زندگی انہوں نے نوکری کی اور بھی نوکری کی، لیکن صحابہ دا ذکر کر دیا جی سیدہ خاتون جنت طیبہ طاہرہ نو بھولے نا تو تینے گل یاد کراواں 5 سال دی عمر دیا سن جدو کعبے دے سین وچ نماز پڑھ دیا اپنے ابا جان رحمت للعالمین تے خدا دے حبیب دے موڑیاں تے آ کے
تے آپ نے او جڑی دور کی تھی جڑا عقبہ بن نبی معیط نے سچی آئی تے 5 سال دی فاطمہ الزہرا نو یہ سابقون الاولون چو تو نہ گنے تے صحابیہ والا مقام نہ دے تیری عقل چگڑ گئی ہوئی اندر ہے ہی کوئی نہ تے 3 سال جڑی بیٹی مصطفیٰ دی شعب ابی طالب وچ مکے آئے تے بھائی کاٹ وچ ابا جی دے نال ہوئے اپنی وڈیاں بہنن بھی آکھے پیاس لگی جے پھر لگی ہے ابا جان دے سامنے کمزور چہرے نال نہ بولیا کرو وہ پریشان ہون گے حضرت زینب پیار کر دیا تو پوچھتی ہیں نکی ہیں گل سانو پتہ دینی ہے حضور اس سے گلے تے پیار کرتے سن کے بہنا جو ہے نکی پر محمد دا لخت جگر ہے آنکھو نہ دب کے سبحان اللہ 5 سال دی بیٹی نو یہ پتہ ہے میں میرے ابا جان نہیں یہ اللہ دا حبیب ہے یہ تو جرم ہی کوئی نہیں سوائے اللہ دے نام لینے تو ایک قوم کی یاد ہے جدے بدلے بچے دے موڑیا تھے آکے انہوں نے روجری رکھی 5 سال دی بچی کو اگر یہ شعور ہے تو مڑ مننا پہنتا ہے نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی مولی زکریہ کاندل بھی آتے نا بن جاؤ انہیں تبلیغ جماعت پتہ کہ مسئلہ لکھے انہیں مسئلہ لکھے ہے کہ امام حسن پاک حسین پاک نو کی پتہ سی 6 سال جو عمر سی تے حضور کا مثال ہو گیا 6 اور 7 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے 2 صفحے پیچھے لکھیا کہ الحمدللہ میرے ابے لدھیانے میں 7 سال میں پورا قرآن پڑھ گئے تھے میں کہ وہ کہاں دے نبی تیرا دماغ چل گیا پہلو تے 17 سالہ دا حسن نہ سمجھے تیرا لدھیانہ دا چورا سمجھے تے دوجی گل تے نے دسنا چاہنا میں جتے شیران دے بچیاں دا ذکر ہوئے وہ تے کھوتی دے بچے دا ذکر تو چاڑ کی دو لیا تو آنے بیڑے وچ قرآن اترتا رہے خبیصو تو آنے بیڑے وچ قرآن اترے اخ نہیں جی اسی تے لدھیانے دیا تے لدھیانے تے قرآن اترے ہی نہیں تو میں کہ مدینہ اتری پھر اوش دینا خل ہے کمڑیا مدرسے بنائے پھرنا ہے تو تبلیغ کر دے پھر مدینہ اتری آئی تے حسن حسین اس ویڑے دے بندے نے جس ویڑے بچ قرآن نازل آجے کسی جڑیا نہیں ہوتا حسن حسین دی نانی قرآن پڑھ دیا کیوں اللہ بھی فرماتا ہے یہ فرما رہے گھر اپنے ویران نہ رکھو اے اہل بیت نبوت وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا سبحان اللہ ایسے سب بے ادبانوں میں دسنا چاہنا ادب سکھو آدھے جی سانو برا کہتا ہے تو میں آگے چنگا کرنا نا تو انہوں یہی آنا جی اپنے ادب تے بے ادبی دا پتہ لگدا جی حالانکہ توڑا بے ادبی تے ادب مانا نہیں رکھدا اور جنہ دا ادب رب نے فرض کیتا ہے تو اسی اونا دا ادب کرنا سکھو تو انہوں ادب حاصل ہو جائے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ صحابیت میں جو کم نہیں سبقت والیاں نے اہل بیت ہونے میں انہاں تو قریب اہل بیت کیڑا ہو سکتا ہے جنہوں نے حضور فرمان انما فاطمہ تو بدعۃ منی فاطمہ تو میرے جگر دا ٹکڑا ہے ایک کون ترجمہ کرتا ہے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اشیعۃ اللمعات شرح مشکات اٹھا کے یہ ترجمہ کر رہے ہیں جگر پارا
اور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن کی ترجمہ کر رہے ہیں. خطبات نظمیہ پڑھ کے دیکھ وَعَلَىٰ فِلْسَةِ قَبِضِ خَيْرِ الْأَنبِيَاء خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ الزہرا. اب کیا کھولا سبحان اللہ پاک حضور پاک دین پاک اسلام پاک حضور قدم رکھن زمین پاک ہاتھ تے 1500 صحابی بیت رضوان کر ہاتھ رکھ دے تے صحابہ پاک حضور فرماتے ہیں 1500 او نے جنہاں بچوں کوئی ایک لمحے بعد سے بھی دوزخ نہیں جا سکتا سیدھے جنتی. تے حضرت فاطمہ الزہرا میری بیعت نالے مقام نہیں لیا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ قرب نوافل تے قرب فرائض تو اگا مقام رکھتے ہیں. قرب وجود کا مطلب ہے کہ وہ تے جز نے سرکار کل نے تے جس کل نو اے پاکیز کیے کہ قدمہ نالین لگ جائے تے اللہ عرش تے بھی لان نہ دے وے ذل عرش لم یوزم بے خلائن علیہ پیارے آئے تے نالین پر لگی تیرے قدمہ نال ہوئے تے عرشہ تے بھی لے کے آ سکتا. جنہیں حوالہ دیکھ رہے ہیں علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ دی شرح شمائل اٹھا کے دیکھو دے اندر ہی موجود ہے جڑا بات کرنا. مصر دا بڑا محدث عالم ہے جدے حوالے اعلیٰ حضرت بھی دیتے ہیں. حالانکہ انہوں نے دور دے ہی نہیں لیکن اتنے فاضل جید آدمی عالم ہوئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بھی انہوں نے کتاب حوالہ دے رہے ہیں. اور نالین شریف کے کتنے نقشے تسی دکانہ تے لائے نانے جی بال مبارک جسم مبارک دے صرف منصوب نے سند کوئی نہیں ہوتی اے جڑی بازار زیارت کر دیں سند تو بغیر منصوب نے جی انہاں منصوب نو بھی تسی کتنی احتیاط نہ رکھ دیو. یہ تو عشق ہے نا. میں اس کی مذمت نہ کر رہا لیکن تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ نالین تے جسم کا جز نہیں نا تے وہ دے نقشے بھی چمی ہوندے تے وال مبارک بھی جب جدا ہو جاندے نے تے انہاں دا حکم ہو تے نہیں ہوندا لیکن انہاں نو بھی نسبت دی وجہ تو بھاویں ہو منسوب ہی اور صرف تم ہی ادب کرتے ہو تے کملے ہو جتنے صرف نسبت دا لفظ آ جائے چک جاتے ہو کہ جتنے یہ لفظ آوے میں جی ہے ہی نہیں ہے تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور تو سوچی پہ جاتے ہو کہ شاید مولوی ڈگری ہولڈر نے پتہ نہیں گل ٹھیک پہ کرتی ہو وہ ڈگریاں مار ہوئے تھے ڈگریاں آتے شیطان بھی سی ڈھکیا گیا آدم نو نہ چوکے اور بھی بھوے کوئی ڈگریاں ہوئے کہ فاطمہ تو زہرا ادب نہ کرے جو دائرے سنت نال کوئی تعلق اے مجدد الفسانی کا فتوہ میں تو سنانا پہ محبت اہل بیت کے خلاف کر لے. ادب کرو گے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. زور نہ آواز دو سبحان اللہ. اس مقام پہ بولنا کیوں ضروری سی؟ اس واسطے کہ اسی کو انہیں بزرگوں کا ادب کرنے 14ویں صدی کے اندر پیدا ہو ٹھیک ہے کیوں کہ انہوں نسبت اس پاک محبوب دی حدیث نال تے قرآن دی تلاوت نال انہوں گلہ کا ادب کرنے کوئی نہ مندہ ہوئے تو مناظرہ کر سکتے ادب کرنے تو 14ویں صدی میں بندہ ہوئے انہوں دی گل دہرا دے وے تا ادب کرنے. ایک بے وقوف من پہ آکے بھی یہ علمی گلہ ہوئی ہیں میں کہ بے ادبی دی گلہ بھی کدی علمی ہوئی ہیں یہ تیرے دماغ کا فطور ہے. جے بے ادبیاں ہوں دیاں علمی اشرف علی نے کچھ نہیں ہوتا جس نے 1000 کتاب لکھی جب بے ادبی کر گیا تو کوئی علمی گل نہیں. بے ادبی کرنے
بے ادبی کرنا علمی گل نہیں ہوتی، ادب کرنا علمی گل ہے، علم نہ ہی ادب ہے، ہاں علمی گل نہیں کہنے جی امکان ہوئے اگر غلطی دا تے غلطی کہہ سکنے ہیں، میں کہ نہیں کہہ سکتے، غلط ہے، قرآن دے خلاف ہے۔ کیوں؟ ام المومنین سیدہ پاک عائشہ صدیقہ منافقہ نے عفت تہمت ذکر کی تھی، اللہ نے قرآن وچ 3 آیتاں ایسیاں اتاریاں نے جدے وچ مومناں نوں یہ فرمایا جے تسی مومن ہو نا تے منافقاں دی گل اپنی زبان تے بھی نہیں لیانی، دماغ نال سوچنی بھی نہیں، تے معصوماں تے وہ بھی نہیں، تو پھر کیوں نہیں دہرا سکتے؟ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اس تو پہلی آیت پڑھو، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ کوئی ترجمہ کر کے دے آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے گل دہرانی بھی نہیں، ایو جا کلمہ زبان تے لیانا بھی نہیں، تے جے امکان ہے تے کیوں نہیں لیانا؟ فرمایا امکان بھاویں ہوئے معصومہ شریعہ نہ بھی ہون لیکن معصوم دا جوڑا تے ہے نا، تے جنی بےزتی ہونے نال معصوم دی بےزتی ہوندی ہوئے وہ گل مومنو تساں سوچنی بھی نہیں، جے سمجھ ہوندی جے سورہ نور دے دوجے رکوع ان الذین جاؤ بالعفک والے وچوں میں آتا پڑھنا پیا سو کٹ لینا، کنز ایمان تو لگ سمجھ جائے گی، بڑی نپات بن بیٹھی علماء، امکان ہو تو ہم کہہ سکتے مگر نہیں جی بوتھا بناؤ گے، کہہ کس طرح سکتے ہو؟ جی کہہ سکتے ہو تو پھر اے نا اتنا کی مطلب ہے؟ امکان موجود ہے تو کہہ سکتے، امکان نہیں وقوع نہ کہہ سکتے ہو، وقوع نہ ہوئے تو تینوں نہیں میں کہہ سکتا۔ اے دیکھو مولوی صاحب کی نام ہے جناب دا؟ محمد لطیف اتاری۔ میں محمد لطیف اتاری نو نہیں کہہ سکتا جڑا اس کام نہیں کیتا میں کدو کیتا ہے، یہ تہمت ہے، تے جے تینوں نہیں کہہ سکتا تے انہاں نے کیوں کہہ سکنا؟ جڑے مسائل دے ذکر یہ حرام ہے، حرام۔ آج 15ویں صدی دے مسلمان نو بھی اگر کما گا تو فسق ہوئے گا، جڑا کام نہیں کیتا اس میں کما تو کیتا ہے، یہ فسق ہے۔ ہاں وقت ہوتا تو اللہ یسخر والا پورا رکوع پڑھ کے میں سناتا کی فسق ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ پورا موضوع ہے لمحہ، پھر کسی جگہ تے بیان کر دیا، لیکن تینوں نہیں کہہ سکتے مسلمان کوئی ایسی گل جیڑی تو واقعہ وچ نہیں ہوئی تواڈے کول، میں کہنا یہ واقعہ کرو تواڈا یہ واقعہ، یہ جھوٹ بھی ہے تہمت بھی، یہ دے وچ گھوڑے لگ سکتے بندے کہ تو تہمت لانا افترا کرنا پیا، اگر امکان جیسا کہہ دیتے میں کہ نہیں کہہ سکتے، جڑا کہے گا وہ کٹ کھائے گا، یہ غلط ہے۔ اس واسطے یاد رکھو زوجہ زوج دی عزت ہوتی، زوجہ اگر زوج دی عزت ہوتی ہے تو دھی بھی باپ دی عزت ہوتی ہے، بلکہ زوجہ دی جیڑی زوج دی عزت ہے اس نالوں بھی زیادہ دھی باپ دی عزت ہوتی ہے۔ آکھو دی وجہ اس کی یہ ہے کہ زوجہ تے طلاق دیتے ہیں جدا بھی ہو سکتی ہے، دینوں کے میں کوئی جدا کرتا ہے۔ ایک قرآن میں چلنا آخدہ ہے پیاسا ربو ان طلقکن یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکار۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان طلقکن دیکھ لانا قرآن چلتا، میں آیت پڑھ کے سنانا، میں کوئی ذاکر نائک نہیں، میں نے حوالہ دے چڑھا ورس نمبر 35 چیپٹر نمبر 45، میں کہا بدتیا اور حضور تے تلاوت کرتے سر تو میرا 45 دس لے موڑا جی آخر ایسی بدتیا،
سنا پڑھ کے آئے سنا پتہ لگے بھی تین بھی قرآن ہوتا ہے ساڑھے مڑیاں نے شک پہ تو بڑا بڑا مولوی ہے بھائی میں تو مولویوں نے نیڑے ہو نہیں لگیا ان قرآن پڑھنا نہیں ہوگا وہ میرا نمبر یاد کرتا پھرتا جہاں حضور دے دور میں نمبر لگے ہی نہیں سنایا تھا اسی جھنڈی نال بھی تو کہن آئیے میں کہ نمبر کیا دسے نے یہ دسنا ایت پڑھ کے سنا دوستو بیٹی دا رشتہ باپ نال باپ بیٹی دا رشتہ کل تے جز دا ہے تے جیڑا کل ایڈا پاک او دا جز بھی او نہیں پاک ہوتا ہے جیڑا کل پاک ہوتا ہے ہاں کیوں کوئی کہہ سکتا ہے وہ حضور تے بڑے پاک نے ٹائم گیا نہیں تے گلے تے گل ہوندی بھی میرے سامنے اٹھاؤ شفا بے تعریف حقوق المصطفیٰ حضور دی پاکیزگی دا کون جان سکتا ہے انسان دے سارے بدن وچ میں حضور دی گل نہیں ہے کر رہا انسان دی کر رہا تہاڈی میری کر رہا ساڈے سارے بدن وچ سب تو گندی چیز کی ہو سکتی فضلات بولو براس ہے نا ساڈے اپنے کپڑے نہ لگن تے پلیت ہو جاندے ہے نا وہ سستی دے بارے کی سوچو گئی جی دے بولو براس انج پاک نے جی میں دودھ پاک ہوں حضور جی نو اے فرمان ہے بہ بھی میرے بدن دا حصہ میرا عضو ہے تے عضو بھی او نہیں جدے تو بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہو او عضو ہے جدے تے مداری حیات ہے زندگی دا دارو مدار ہے حکمان پوچھو نہ جا کے جگر ہی نہ ہوئے تے او دنال حیات زندگی پائی جاتی سرکار نے دیکھو سرکار تو ود بلیغ کون ہو سکتا ہے بھائی افصح العرب والعجب فرمایا ہے مغربل جگر ہے اور اسا حضور دے جگر مبارک کو پاک مننے ہر خطا تو پاک مننے تو امکان تے وقوع دا حکم لانے آنے نہ سب پاگل مننے جا بوتیا اپنا دماغ دا علاج کرا امکان نال اگر وقوع مستلزم مننے تو جویں تو مونگ دڑیے پنجاب والے تے جہل سمجھے نہیں سارے امکان نال وقوع ہے تو پھر آکھ سکنے ہیں تو مشرک بھی ہو سکنا ہے کافر بھی ہو سکنا ہے کیوں کہ امکان ہے نا امکان نال مشرک ہو جانے بندر ہوا ہے عجیب پاگل پن پھر بندے سمجھے نہیں علم ہے امکان وقوع کدی مستلزم نہیں ہے کیا بکواس ہے بڑے بڑے بزرگاں کا نام بدنام کرنا جی علامہ عبدالعلی لے کے آنا عبدالعلی یہ جی اللہ لکھ دے فرنگی محلی جڑے آلہ حضرت دی استاد نے سبحان اللہ کتنے تیرا دماغ چلن دی ہے ایسی باتیں نہیں ہے بچوں والی بات کرتے ہو آؤ بنائیں بلبلے میری کل اڑائیں بلبلے اڑائیں نہیں تو ایک بوتل سے پانی پا